اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا 3 آیتیں ہیں یہ آیات مبارکہ 3 ہیں 26 27 اور 28 سورۃ النساء ہے اور 5واں سپارہ ہے ترجمہ ابن کثیر کا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے لیبینہ اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت جاری فرمائی ہے کہ لوگوں کے لیے مسائل کو کیا کریں معاملات مسائل کھول کھول کر واضح کر کے بیان فرما دے لیبینہ ٹھیک ہے کہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہو تاکہ تم پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی طرح نیک بن جاؤ نیک کام کرو یہاں اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے دیکھیں بات وہی آ گئی نا سنن الذین من قبلکم سننا سنت کی جمع ہے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر توجہ دے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں کس کی شہوات کی وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت دور کہاں سے ہو جاؤ حق سے بہت دور ہو جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے ان یخفف عنکم اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان کی تخلیق جو ہے بہت کمزور بنائی گئی ہے انسان بہت کمزور بنایا گیا ہے ضعیف ہے ہر معاملے میں انسان کمزور ہے ہر معاملے میں جسمانی لحاظ سے بھی اور اعصابی لحاظ سے بھی ضروریات کے لحاظ سے بھی اور خواہشات کے لحاظ سے بھی اس کے علاوہ ذہنی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے انسان کمزور ہے اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ سے ربط کیا ہے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں احکام کی تفصیل کو بیان فرمایا اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام اور احسان بیان فرماتے ہوئے اور یہ کہ ان احکام کی شرعی لحاظ سے ضرورت کیا ہے تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ نفع ہے تمہارے لیے اس میں نفع ہے فائدہ ہے اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور رعایت اپنے بندوں پر مومنین پر احسان فرمایا اپنے احکام کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان فرمایا اگرچہ ہماری سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہ آئیں اس کی تفصیل کو ہم نہ سمجھ پائیں پھر اس کے ساتھ ہی ان احکام پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں تو گمراہوں کے جو یعنی گندے کام تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی ہم سب کو خبردار کیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے بدخواہ ہیں جو تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکانا چاہتے ہیں تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں لیکن تم ان کی بات نہ مانو ان کے نقش قدم پر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس کے نیک بندے جو گزر گئے ہیں ان کی یعنی آپ ان کی سنت کو اختیار کرو اور ان کے طریق کو اختیار کرو اور جو تمہارے زمانے میں موجود لوگ ہوں ان کی صحبت کو اختیار کرو تمہارے لیے اس میں نفع ہی نفع ہے اور سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان توحید کو سمجھے سب سے پہلی بات ہے یہ پہلی کلاس سب سے پہلی کلاس ہماری کیا ہے کہ توحید کو سمجھیں اور توحید اور رسالت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے توحید کو سمجھنے کے لیے رسالت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ظاہر ہے جب تک کہ ہم رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے رسولوں کو سچا اور حق نہیں مانیں گے
تو جب تک ظاہر ہے کہ کیسے ہمیں توحید سمجھ آئے گی؟ توحید سمجھ جب آئے گی کہ جب ہم اللہ کے رسولوں کو، انبیاء کو صدق دل سے مانیں گے، ان کی تصدیق بھی کریں گے اور ان کو تسلیم بھی کریں گے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کثیر التعداد احکام بیان کیے جن کی پابندی ان لوگوں کے لیے بڑی دشوار تھی، اس لیے تاکیدی طور پر یہ فرما دیا کہ ہم نے ان احکام کی پابندی تم پر بلا وجہ فرض نہیں کی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں وہ راستہ دکھا دیں جن پر تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام صالحین گامزن رہے اور دارین کی سعادتوں سے بہرہ اندوز ہوئے، اس لیے ان احکام کی پیروی میں تمہاری اپنی سعادت اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مومنوں تمہارے سامنے وہ یہ بیان فرما دے کہ اس نے تمہارے لیے کیا حلال کیا ہے اور حرام کسے قرار دیا ہے، اور یہ سب کچھ اس نے اس صورت میں اور دیگر صورتوں میں بیان فرما دیا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم کو تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتائے، یعنی اپنی شریعت کی اتباع میں جسے وہ پسند فرماتا ہے ان کے قابل ستائش، قابل تعریف طریقے بیان کرے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کیا کرے؟ توجہ دے۔ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تابا یتوبو، تابا یتوبو یعنی توبہ کرنا، رجوع کرنا، واپس ہونا، توجہ دینا، ٹھیک ہے، اور تمہارے گناہوں اور حرام امور کے ارتکاب کو معاف فرما دے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ اپنی شریعت اور تقدیر میں اور اپنے افعال و اقوال میں علیم ہے اور حکیم ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم فسق و فجور کے بجائے کیا کرو؟ پاکیزگی اپناؤ، اور خواہشات کی اتباع کرنے والے بدکار چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح حد سے آزاد ہو کر، حد سے آزاد ہو جائیں۔ حد جو اللہ نے مقرر کی ہے، لمٹ، انسان کی ایک لمٹ ہے شریعت کی، تو اس سے وہ آزاد ہو جائے۔ لوگ کہاں مانتے ہیں شریعت کیا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں رہ گئی۔ لوگوں سے مراد یہ کہ زیادہ تر اکثریت کی بات ہے، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اس بات سے وہ آزاد ہو گئے ہیں اور ہر حد سے آزاد ہو کر حق سے بہت دور نکل گئے ہیں، حق سے دور جا چکے ہیں۔ لہٰذا مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ تم شہوت پرستوں کے کہنے میں نہ آؤ، ان کی باتوں پر نہ چلو۔ اس سے تمام فساق و فجار بھی، تمام کفار بھی، تمام مشرک بھی اور تمام طرح کے نافرمان بھی شامل اور داخل ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے کوئی بھی قسم ہو، قسم کو چھوڑ دیں، کوئی بھی صورت ہو، صورت کو چھوڑ دیں۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ کون ہے جو اللہ کے حکم سے نکل گیا، کون ہے جو قرآن و سنت سے نکل گیا، وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے سارے جرائم کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، یا وہ بغیر لا الہ الا اللہ پڑھے توڑ رہا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حرام رشتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے بھی مذاہب آپ کو ملیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ماں بیٹے کا نکاح ان کے ہاں جائز، اور بیٹی باپ کا نکاح جائز، بہن بھائی کا جائز، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ایسے لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں، آپ کو ایسے بھی کچھ لوگ ملیں گے کہ کہتے ہیں نکاح کا طریقہ ہی ختم کر دو، بلکہ جانور بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح سے کیا یہ ہے بس ایک لڑکی ایک لڑکا، بلکہ آپ دیکھیں گے ہر جگہ ہر اداروں میں اب کیا کر دیا ہے ایک طریقہ کہ ایک خاتون بیٹھی ہوں گی، ایک جینٹس ہوگا، اب یہ بات کامن ہو گئی ہے، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں وہ کلمہ گو بھی ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کو انہوں نے جائز کر دیا، ہر ادارے میں ہر جگہ بالکل کیا کیا، خلط ملط کر دیا، ہر چیز کو جو ہے بالکل یعنی ایک جیسا کر دیا، کچھ بات ہی نہیں ہے۔ کون سی زندگی ہے یہ؟ کیا ہے؟ مطلب ایک ہی چیز صحیح ہو سکتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ ایک چیز سے مراد یہ ہے کہ یا تو لڑکی لڑکے کی تفریق ختم ہو گئی کہ بھائی یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے،
ان کے اندر جو آپس کی ایک جو چارمنگ تھی وہ ختم ہو گئی، اور یا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کا حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، دو میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ کہتے ہو نا لڑکی لڑکے کے ساتھ کام کرنے کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام تو آپ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے نا. اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے، پناہ میں رکھے، کہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، تو اس یعنی قوم لوط کے عمل کو انہوں نے قانوناً طور پر اس کو جائز کر لیا ہے. قانونی ان کے ہاں اس بات کی یعنی کوئی بھی کسی قسم کی آپ کہیے کہ ناپسندیدگی، مکروہ، اس کو سمجھتے ہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جائز ہے، صحیح ہے، قانونی طور پر جو ایسا کرنا چاہے وہ کرے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو، دور نکل جاؤ، یعنی شیطان کے پیروکار بن جاؤ. اور بدکار لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے ہٹ کر باطل کو اختیار کر لو اور بھٹک کر بہت دور نکل جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، یعنی اپنے احکام شریعت میں، اپنے اوامر اور نواہی میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں اور ان امور میں جو اس نے تمہارے لیے مقدر کر دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس نے مقررہ شرائط کے ساتھ لونڈیوں سے نکاح کو بھی جائز قرار دے دیا ہے، جیسا کہ تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد اور دیگر نے فرمایا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا خوب علم ہے کہ عورتوں کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہیں اور دیگر معاملات میں بھی یہ کس قدر کمزور ہیں. اس لیے احکام شریعت میں اس کی سہولت کا خیال رکھا گیا ہے اور دین میں سختی نہیں برتی گئی ہے. دین سختی نہیں بیان کرتا کہ سختی بیان کرے کہ تم نکاح نہ کرو، لیکن دین کی آسانی کا فائدہ اٹھانا یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کی لڑکی کو ایسے اٹھا لے جاؤ، ٹھیک ہے. یہ اعتدال پسند دین ہے. جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ اختیار کرو. ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کو پسند کر لو، اس کسی کی بیوی سے جا کے نکاح کر لو. اب دین آسان ہے کہ تو دین آسان ہے، تو دین آسان ہے تو یہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آسانی کا یہ نہیں، دین آسان ہے نماز چھوڑ دو، اللہ غفور الرحیم ہے تو دین آسان ہے. بھائی جو آسان جس طرح سے بیان کیا گیا اس آسانی کو اویل کرو نا. ایسے تھوڑی ہے کہ بس اپنی مرضی سے جس کو چاہو جو چاہو اویل کرنا شروع کر دو، یہ مقصد نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو ماننا نہیں ہوتا نا، اس طرح کی کٹ بحثی بھی کرنا شروع کر دیتے تھے، دین آسان کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تنگی نہیں رکھی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس نے اصول بیان کیے ہیں. ہر آسانی کے بھی اصول بیان کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ میں یہ قید بھی لگائی جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج میں فرمایا، اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ بات تمہارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تنگی سے کیا مراد ہے اور آسانی سے کیا مراد ہے اور حرج سے کیا مراد ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. بے شک کہ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے پاس نہایت آسان بالکل ہلکا پھلکا دین شریعت لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب کپڑا ناپاک ہو گیا تو کپڑا کاٹو گے یا کپڑا پھینکو گے، نہیں، دھو لو گے پھر پاک ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اگر غسل نہیں کرتے تو تیمم کر لو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، ٹھیک ہے. اگر بہت سنت اور نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتے تو فرائض ادا کر لو. تو دین آسان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ کے عقیدے کی باتیں ہیں وہ بالکل پختہ اور کامل ہیں، اس میں اگر آپ نے ذرا سے بھی ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو آپ کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی. یہ بات یاد رہے، کیونکہ جو توحید ہے نا وہ اتنا مشکل ہے
لوگوں کو ماننا، لوگوں کے حلق سے اترنا کہ ہر نبی علیہ السلام کو توحید کے معاملے میں جھٹلا دیا گیا، اور کسی کو پاگل اور کسی کو دیوانہ اور کسی کو مجنون۔ سورہ اعراف میں اس کی بڑی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ نوح علیہ السلام سے شروع کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو کیا کہا کہ ہم تم کو تو جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا اپنے نبیوں کو کہا، انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا لوگوں، جھوٹ سے میرا کیا تعلق ہے، دیوانگی سے میرا کیا تعلق ہے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لیکن وہ کہتے تھے نہیں، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا، تم نے ان کو مانا نہیں نا، ہمارے بزرگوں کو، تم نے ان کی توہین کی، تم نے ان کی عبادت نہیں کی، تم نے ان کی بندگی نہیں کی، ان کی قبروں کی پوجا نہیں کی، وہ لوگ ناراض ہو گئے تم سے۔ اور جب وہ تم سے ناراض ہو گئے نا، تو پھر تم پر یہ کیا ہوا، تم پر یہ مصیبت آ گئی ان کی ناراضگی کی وجہ سے۔ تم نے ہمارے بزرگوں کو ناراض کر دیا، تو اس لیے تم پر یہ مصیبت آ گئی کہ تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو کہ ایک اللہ سے مانگو، ساری امیدیں ایک اللہ سے لگاؤ، ٹھیک ہے، ساری محبت کا مرکز ایک اللہ کو رکھو، ساری امیدوں کا مرکز ایک اللہ کو رکھو، لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا، یہ آج بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے، توحید پر عمل کرنے والا، شبرات کا حلوہ نہ پکانے والا کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں پتہ ہے کیا ہے، یہ بھگتان بھگت رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو جو ہے اس پر بلا اس لیے آئی ہے کہ یہ بزرگوں کے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اور ان کے بزرگ کون سے ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے بزرگ ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہوتی رہی۔ توحید جو ہے نا، وہ لوگوں کے حلق سے اترتی نہیں ہے، لیکن جب تک توحید حلق سے نہ اترے گی، جب تک قرآن بھی حلق سے نہیں اترے گا، ٹھیک ہے، وہ نمازیں 50 رکعت پڑھ رہے ہوں گے اور خوب روزے رکھ رہے ہوں گے، حدیث شریف میں ہے نا، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے شکار سے، کہ بالکل یعنی دین سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نمازیں تمہاری ہلکی ہوں گی، تم تو فرض پڑھ لیتے ہو اور 12 رکعت سنت کا اہتمام کر لیتے ہو، وہ تو بہت لمبی 17 رکعت پڑھتے ہیں عشاء کی، ٹھیک ہے، وہ تو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے شکار سے، بس ہلکا پھلکا سا کچھ نشان رہ جاتا ہے اس میں، کہیں خون تھوڑا بہت لگ گیا، کہیں کچھ ایسے، ورنہ یہ کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے تو تھوڑا سا عمل ہمارے لیے بہت ہوگا، ہماری نجات کے لیے بھی کافی ہوگا، جہنم سے بچانے کے لیے بھی، اور جنت میں داخلے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت کافی ہوگا۔ پھر فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ضعیفہ ضاد سے، اور انسان طبعی طور پر طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ انسان کیا ہے، اس کی جو تخلیق ہے وہ کمزور ہے۔ انسان چونکہ جسم و جان اور عزم و ہمت کے اعتبار سے کمزور ہے، ہر چیز میں یہ آپ دیکھ لیں نا کہ کمزور ہے انسان، غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے، سوتا ہے تو سوتا ہی چلا جاتا ہے، سونے کے لیے ظاہر ہے کمزوری ہے اس کی، سونا بھی اس کی کمزوری ہے، کھانا بھی اس کی کمزوری ہے، گھومنا پھرنا بھی اس کی کمزوری، بہت ساری کمزوریاں ہیں، عورتیں بھی اس کی کمزوری، بیوی بچے اس کے کمزوری ہیں، اولاد اس کی کمزوری ہے، کتنی کیا کیا کمزوریاں گنائیں گے، انسان کمزور ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تو انسان ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے کمزور ہے، اس لیے مناسب تھا کہ اس کے لیے احکام میں بھی تخفیف ہوتی، ہلکا پن ہوتا۔ اور اس کے بارے میں امام وقی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے مردوں کی مت ماری جاتی ہے، ایک کمزوری یہ بھی ہے۔ خیر، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف فرقے بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، اور مختلف یعنی آپ کہیے کہ لوگوں نے اپنے اپنے مذہب بنا لیے ہیں، کہ یہ مذہب ہے، اس کا یہ مذہب ہے، ان کا یہ مذہب ہے، ایسا بھی لوگ آپ نے سنا ہوگا بیان کرتے ہیں نا کہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے، ایسے بھی مطلب یعنی مسلمانوں ہی میں بھی اپنے اپنے مذاہب بیان کرتے ہیں۔ خیر بہرحال، تو اس کو چھوڑیے، لیکن ایک چیز تھوڑا سا پیچھے جائیے۔ پیچھے جانے سے مراد یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کتنے دشمن تھے اسلام کے، بہت دشمن تھے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو مسلمانوں کے لیے ازحد نفع بخش فائدہ مند تھی وہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، اب اس کا نزول بھی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اصلاحات نے عرب کے پرانے طرز تمدن و معاشرت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے دشمن بھی ارد گرد بہت تھے، لڑکیوں کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح ورثہ ملنے لگا تھا، عورت اپنے شوہر کے مر جانے کے بعد اپنے سوتیلے بیٹے کے رحم و کرم پر
بھی نہیں رہ گئی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ بھی ایک طرح سے آزاد تھی اپنی، یعنی آزاد کس طرح سے تھی؟ اپنی ذاتی طور پر، یعنی اپنے فیصلے کے لیے وہ آزاد تھی کہ اس کو شادی کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس کو کہاں رہنا ہے کیا کرنا ہے، تو اپنے طور پر وہ فی نفس ہی آزاد بھی ہو گئی تھی، کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دی گئی تھی کہ جس کو جہاں دل چاہے اٹھا کے لے جائے، نہیں، بلکہ عدت گزرنے کے بعد اسے اپنا یہ اختیار تھا کہ جس سے چاہے نکاح کرے، ٹھیک ہے۔ سوتیلی ماں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی تھی کہ کوئی بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ بے حیائی اور برا کام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے راستے کو بند کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ زنا کو جرم قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے لیے سنگین سزا مقرر کر دی گئی تھی۔ اسی طرح متعدد ایسے قوانین نافذ کر دیے گئے تھے جو ان کے قدیم رسم و رواج کے سراسر خلاف تھے۔ ایک طبقہ اپنی دیرینہ جہالت سے اندھی عقیدت کے باعث ان اصلاحات پر کیا تھا، وہ آگ بگولا ہو گیا تھا، وہ غصے سے بپھر گیا تھا، آتش زیرپا ہو گیا، اور وہ لوگوں کو اسلام سے طرح طرح سے نفرت دلانے لگا کہ اسلام جو ہے وہ قابل عمل دین نہیں ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، ملے گی، ایسے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں اسلام کی یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی، یا یہ چیز اس وقت کے لیے تھی جب قرآن نازل ہوا تھا، یا یہ چیز اب کے لیے نہیں ہے، یہ دور جو یعنی حاضر ہے اس کے یہ تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ لوگوں سے سنیں گے، آپ کو سننے میں آئیں گی۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کمزور پودا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سہارا لگایا جاتا ہے، تو ایسے ظاہر ہے کہ ان کی باتیں کمزور تھیں تو ان کو بھی مختلف طرح کے سہارا چاہیے تھا، وہ مختلف طرح کے سہارا لینے لگ گئے۔ اس کے علاوہ بہت سے مذاہب تھے جنہوں نے اپنے اپنے قوانین بنائے ہوئے تھے، اور ان کے نافذ کردہ من گھڑت قوانین میں کسی قسم کا رد و بدل کیا جائے وہ ان کو گوارا بھی نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ان کی علمی برتری تھی، اور ان کے علمی برتری نے جو انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی اس نے کیا کیا، اس نے تو جو نقصان پہنچایا، لیکن قرآن نے اور اسلام نے کیا کیا، ان کی برتری کو بالکل سے آپ یہ کہیے کہ ختم کر دیا۔ تو کیا ہوا، انہوں نے اپنی ظاہر توہین سمجھی کہ یہ تو ہماری توہین ہو گئی۔ بہت سے لوگ ہیں آج بھی، آپ انہوں نے جو بنائے ہوئے ان کے رسمیں ہیں، ان کے رسم و رواج پہ اگر آپ کوئی بات قرآن و حدیث پیش کریں تو وہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن و حدیث کی بات کو مطلب کبھی کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ ظاہری معنی ہے، کبھی وہ کہہ دیں گے کہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، متصادم ہے، مطلب وہ مختلف طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو وہ اسی طرح کا سہارا وہ بھی لے رہے تھے۔ اس وقت جو لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری توہین ہو رہی ہے، اور منافقین جو تھے، جو اس وقت موجودہ منافقین تھے جن کو قرآن نے بیان کیا، ان کا تو محبوب مشغلہ ہی یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ یہ سب لوگ مسلمانوں کو احکام الہی سے دور کرنے کے لیے اپنے اپنے مخصوص ہیلے اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہوشیار رہنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم ہوشیار رہو، سمجھداری سے کام لو، تمہارے دشمن بہت زیادہ ہیں، اور تمہارے دشمنوں کو خواہش یہ ہے کہ تم ان کے طریق پر چلو، اور اگر ان کے طریق پر پورے طریقے سے نہیں چلتے تو کم از کم ایسا تو کرو کہ تم مسلمان نہ رہ جاؤ۔ اپنے آپ کو مسلمان سمجھو، سمجھتے رہو، نام رکھو، رکھتے رہو، لیکن حقیقت میں مسلمانوں سے تمہارا کوئی تعلق نہ رہ جائے، مسلمانیت تمہارے اندر ذرا سی باقی نہ رہ جائے۔ ہاں، اپنے رسم و رواج مسلمانوں والے رکھو تو رکھتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آگاہ فرمایا کہ ان کے مکر و فریب سے دور رہو، ورنہ کیا ہوگا کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو واضح طور پر بیان فرما دیا سمجھنے والوں کے لیے، اور وہ ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو خالق ہے، وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور وہ ہماری اور ہماری صلاحیتوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے،
اسے ہماری فطری کمزوریوں کا خوب علم ہے، اس لیے احکام شرعیہ میں ایسی سختی نہیں رکھی گئی جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ یہ بات کسی ایک قانون سے مختص نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ کا ہر قانون اس حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ شریعت کے جتنے بھی آئینے ہیں، آئینہ شیشہ جتنے بھی ہیں، سب میں اس کا عکس آرام سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو دیکھیں گے، غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ تو آپ کو ہر طرف سے بلا رہے ہیں، آؤ شہوات کی پیروی کرو، آؤ اپنے نفس کی، اپنے جو تمہارے ارادے ہیں، جو تمہاری خواہشات ہیں، اس کی پیروی کرو، اس کی طرف چلو، اس میں بڑے مزے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ان قریب تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ تمہارے لیے کیا لازم ہے؟ تم اپنے داڑھوں سے قرآن کو تھام لینا، سنت کو تھام لینا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے حدیث شریف میں ہے کہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کو تھام لینا۔ مسلم شریف کے حدیث شریف میں ہے، جو آپ کا خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خطبہ بہت بڑا ہے تو اس میں آپ کا بیان یہ بھی ہے کہ قرآن کو تھام لینا، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن کو بار بار تھامنے کا حکم دیا گیا، بار بار قرآن کو، کیونکہ قرآن میں آپ اگر دیکھیں تو مجموعی طور پر سب کچھ بیان ہوا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسی چیز ہے یا کسی چیز کی تفصیل ہے جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے، تو اس لیے قرآن و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے مثل مجھے اور بھی دیا گیا ہے، یعنی قرآن کو بھی سمجھو اور جو حدیث ہے اس کو بھی سمجھو، اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کو جب تھام لو گے تو پھر گمراہی قریب نہیں آئے گی، اختلافات سے بچ جاؤ گے، فرقہ بندی سے بچ جاؤ گے اور فرقوں سے الگ ہو کر رہو۔ فرقوں کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ فرقے والوں کا ہی ساتھ دو گے، کہیں نہ کہیں سے گمراہی داخل ہو ہی جائے گی، اگرچہ تم انفرادی طور پر فرقوں سے تعلق نہیں رکھتے لیکن فرقے والوں کا ساتھ بھی نہیں دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواہشات کی پیروی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی کمزوریوں سے بھی بچنے کی توفیق دے اور خوب صبح و شام توبہ کرنے کی توفیق دے اور قرآن پر خوب عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر ایمان رکھو، یقین رکھو اور اس کو لوگوں کو آگے پہنچاؤ اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔